رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تمجید، اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم رسول مقدم شاہ امم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعے آپ کو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ سنایا تھا، جس کی تعریف اور تحسین زبان نبوت سے ہوئی۔ اس خطبے میں اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، قرآن ہمارا قائد ہے، بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔ ہم وہ پسند کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، اور اسے ناپسند سمجھیں گے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ یہ خطبہ تھا مختصر۔ تو اس کی تحسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے فرمائی کہ میں اپنی امت کے لیے وہ چیز پسند کرتا ہوں جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند کی ہے۔ تو اس بات سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم کچھ اس خطبے کے اندر، آج کے اس خطبے کے اندر وہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے۔ مختصر خطبے کے اندر ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کی پسند ہے لوگوں کے حوالے سے وہ ساری تو نہیں آ سکتی، لیکن کچھ اصول جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ان کا کچھ تذکرہ ہم کیے دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا پسندیدہ بنا لے۔ ہم اگر اس کے محبوب بن جائیں، اس کے پیارے بن جائیں تو یہ تو بہت ہی اعلیٰ ایک درجہ ہے، لیکن اس سے کم تر درجہ یہ تو ہونا چاہیے کہ ہم اس سے محبت کریں۔ اس کی محبت مل جائے یہ تو بہت اعلیٰ مقام ہے، لیکن ہمیں تو اس سے محبت کرنی ہے، اور یقیناً وہ بھی بڑی محبت کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید کے اندر وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، تو ان کا آج ہم اس خطبے کے اندر تذکرہ کریں گے۔ یقیناً ہمیں وہ فہرست دیکھنی ہے، ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس فہرست کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن سے پیار کرتا ہے، ان میں ہمارا شمار بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے اس مقصد اس تقریر کا، اس خطبے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر جو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ یہ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان کے دو درجے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ہے اور ایک مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے احسان کا تعلق ہے وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں حدیث میں واضح آتا ہے کہ حضرت جبریل ایک دن ایک انسانی شکل میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمس ہوئے، آپ کے سامنے بیٹھے اور انہوں نے آپ سے کچھ سوال کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین کی اصل کیفیت کی طرف اشارہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس حدیث کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ ہے یقین کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ یقین اس قدر ہو جیسے تم اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھتے ہو نا، تو اس یقین میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ یعنی سنی بات میں شک کر سکتے ہیں آپ، جو آپ کو خبر پہنچی ہے اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ آنکھوں سے دیکھ لیں اس پہ پورا یقین ہو جاتا ہے،
تو عبادت کا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا یہ حال ہو اور یہ کیفیت ہو کہ انسان اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ یقین کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو، جیسے اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ لیا جاتا ہے، عین الیقین جسے کہتے ہیں، یعنی آنکھوں دیکھا یقین۔ تو یہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے تو یہ سمجھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان ہے کہ آپ کو پورا یقین ہے، آپ کے یہ سجدے، آپ کے یہ اٹھتے قدم، یہ آپ کی کہی باتیں، یہ آپ کے کلمات جو آپ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، وہ مناجات، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ انہیں سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو یہ پورا یقین جو ہے یہ احسان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر یہ نہیں کیفیت ہو سکتی، یہ اعلیٰ درجہ ہے نا کہ آپ ایسے اللہ تعالیٰ کو گویا اس کے سامنے ایسے کھڑے ہوں جیسے آپ اسے دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت کا نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو حقیقی طور پہ دیکھنا نہیں ہے۔ پھر دوسرا درجہ کیا ہے کہ اگر آپ اسے نہیں دیکھ پا رہے، یعنی یقین کی یہ کیفیت نہیں ہے، تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ تو ہم سب کو اگر وہ یقین کی اعلیٰ کیفیت حاصل نہیں ہوتی، کم از کم ہمارا یہ یقین تو ہے نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ احسان ہے اللہ کے حق میں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ دوسرا جو لوگوں کے ساتھ احسان ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ احسان یہ ہے کہ آپ جو ان کا حق بنتا ہے اس سے کوئی زیادہ دے دیں۔ اگر انہوں نے آپ کے حق میں کوئی حق تلفی کی ہے، آپ اسے چھوڑ دیں، اگنور کر دیں، درگزر کر دیں، تو یہ لوگوں کے ساتھ احسان ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، حالانکہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلها، کہ برائی کا بدلہ اسی جتنا لیا جا سکتا ہے، یہ قرآن ہمیں اجازت دیتا ہے، اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ لیکن اعلیٰ درجہ کیا ہے، احسان کیا ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ بدلہ لینے کا جواز تھا، وہ بدلہ لے سکتے تھے، ان کے پاس بھی وہ زبان موجود تھی، قلم بھی موجود تھا، ہاتھ بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور دے گا، ہمیں اور ایسا وہ معاف کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کا شمار احسان کرنے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ احسان کی تفصیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان لکھا ہے، حتیٰ کہ تم ذبح کرنے لگتے ہو کسی جانور کو، تو یا کسی انسان کا اگر قتل لکھا ہوا ہے قصاصاً، تو اگر ذبح کرنا ہے، تکلیف دینی ہے، تو اس کو بھی اچھے طریقے سے ذبح کیا جائے۔ اس کے بارے میں علیحدہ سے تفاصیل موجود ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے معاشرتی معاملات میں ہمارے جو رہن سہن کے طریقے ہیں، اطوار ہیں، اقدار ہیں، ان کے اندر احسان کا ایک بہت اعلیٰ مقام ہے۔ ہم ہمیشہ احسان سے نچلے درجے پہ اتر جاتے ہیں، بلکہ احسان کے اپوزٹ چلے جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اعتداء۔ ایک ہے احسان اور اس کے مقابلے میں اعتداء، جسے کہتے ہیں تجاوز کرنا، حد سے بڑھنا۔ یعنی ہم کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ تو دور رہا، ہمارے اس معاشرے کے اندر زیادتی ہے، اعتداء ہے، ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے اس کو تکلیف نقصان پہنچانے کی کوشش اور جستجو میں رہتے ہیں، یا کم از کم ہمارے وہ برداشت حوصلہ اس قدر نہیں ہے کہ ہم کسی کو اچھے طریقے سے کوئی اچھے جملے کہہ دیں، کوئی اچھی بات کر دیں، ہم تو زیادتی کرتے ہیں۔ تو جو زیادتی کرنے والے ہیں، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، زیادتی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم احسان کی روش کو، احسان کی راہ کو چھوڑ کے ہم جاتے ہیں اعتداء کی طرف، ظلم کی طرف، تعدی کی طرف اور ایک دوسرے کی حق تلفی کی طرف۔ تو یہ بالکل اس کے اپوزٹ ایک صورت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی پسندیدہ باتوں اور امور کو چھوڑ کے، اس کے احکام کو چھوڑ کے، اس کے بالکل ناپسندیدہ امور کو ہم اختیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین،
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ ایک بندہ جب لوگوں سے درگزر کا معاملہ اختیار کرتا ہے، یقین کیجیے جب اس کا معاملہ لوگوں سے درگزر کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کرتے ہیں اور اسے یہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ توبہ کرے۔ جب وہ لوگوں کے سامنے نا بس پہلے اے رکھ، یعنی ہمارے معاشرے کے اندر پہلے میرا حق، یہ اس میں کچھ بھی کمی نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں، اس کی علیحدہ سے تعلیمات بڑی تفصیل سے موجود۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ معاف کرو، درگزر کرو۔ تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے، تو جب تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں بخشے تو تم بھی لوگوں کے ساتھ ایسا ہی رویہ اپناؤ، انہیں معاف کرو۔ غلطیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات ایک غلطی پر نہ کسی بندے کو بہت غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، اور چند ہی لمحوں کے بعد اس سے وہ غلطی خود سرزد ہو رہی ہوتی ہے۔ ٹریفک میں چلتے ہوئے یا کسی بھی حوالے سے کوئی بات، مثلا کسی کی کوئی ایسی تنبیہ کر دی کہ یہ بات کہنی منع ہے یا غلط ہے، تم غلط انداز اختیار کر رہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگلی مجلس میں اس کا وہی رویہ اور انداز ہو۔ تو اس وجہ سے درگزر یہ بہت ہی اعلیٰ ایک صفت ہے۔ تو جب ہم درگزر معاشرے میں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہ معاف فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کا اصل معنی ہوتا ہے لوٹنا، یعنی آپ نے کوئی کام کیا، آپ اس کو نہیں کرنا چاہتے، آپ اس سے واپسی کا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اصل میں توبہ کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، آپ اس کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ آنا ہی بہت پسند ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم گناہ نہ کرو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ غضب کا اظہار نہیں کیا کہ تم سے گناہ کیوں سرزد ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن، کہ آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، جو رجوع کرنے والے ہیں، جو لوٹنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، والمتطہرین، اور پاک صاف رہنے والوں کو۔ ایک ہوتا ہے طہور، طہور کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی، پاک رہنا، اور یہاں پہ جو فرمایا وہ ہے تطہر، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ پاکی کا خیال رکھنا، پورا اس کا اہتمام کرنا کہ اندر اور باہر سے انسان پاکیزہ ہو، سوچ سے، فکر سے، لباس سے، اطوار سے، انداز سے، آنکھوں سے، کانوں سے، پوری پاکیزگی کا وہ پورا خیال رکھے کہ اس پہ ایسی کوئی میل نہ چڑھ جائے، کوئی ایسی معاشرے کی برائی ان پہ نہ آ جائے، دل جو ہے وہ پاکیزہ رہے، تو اسے کہتے ہیں تطہر۔ اس متطہرین قرآن مجید میں ایک لفظ آیا جو اہل قباء کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، وہ جہاں پہ ذکر ہے نا کہ ایک مسجد جو تقوی کی بنیاد پر جس کی بنیاد رکھی گئی ہے، تو اس پہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس پہ کھڑے ہوں۔ تو اس سے مسجد مدینہ یعنی نبوی مسجد بھی مراد ہے اور مسجد قباء بھی مراد ہے۔ تو اس مسجد قباء کی بستی کے لوگ، وہ عوف بن سالم کے لوگ، ان کے اندر کیا خوبی تھی؟ ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ جب استنجا کرتے تھے اس دور کے اندر، آپ جانتے ہوں گے کہ پتھر سے، مٹی کے ڈھیلوں سے، اس طریقے سے وہ صفائی اختیار کی جاتی تھی، استنجا وغیرہ کیا جاتا تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ مثلا باہر وہ قضاء حاجت کر کے آئے ہیں تو جہاں پانی میسر ہوتا تھا وہ پھر پانی بھی استعمال کرتے تھے، یعنی واپس آ کے پانی بھی استعمال کرنا، یا کسی ایسے چشمے کے پاس یا ایسی، وہ اپنی صفائی کا پورا وہ خیال رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ تعالیٰ ایسے پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی اپنے بس سے زیادہ کا اختیار اور کوشش کرنا کہ ہم پاک رہیں، ہم اندر سے اور باہر سے مکمل صفائی سے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت بھی کرتا ہے اور انہیں یہ توفیق بھی دیتا ہے کہ وہ توبہ بھی کریں اور پاکیزگی اختیار کریں، نظر کی پاکیزگی ہو، دل کی طہارت ہو، اندر اور باہر سے انسان جیسے باہر سے اپنی صفائی کو اختیار کرتا ہے، اندر سے بھی یہ صورت اختیار کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ
صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ صبر بہت مشکل کام کہ اس معاشرے کے اندر جہاں پہ افراتفری ہے، جہاں پہ انتشار ہے، جہاں پہ حوصلے پست ہو چکے اور انسانی اقدار سر چھپاتی پھر رہی ہیں، اس دور کے اندر صبر کی تلقین کرنا اور صبر کا کہنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس بدلے میں اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو مل جاتی۔ اور صبر یہ نہیں ہوتا کہ انسان کا بس نہیں چلا، نہیں تو وہ بس چلتا تو وہ کیا کچھ کر لیتا۔ صبر یہ ہے کہ انسان کا بس چلتا ہو پھر بھی وہ صبر کر لے، پھر صبر کرے تو یہ ہے۔ اگر وہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے، اس کا بس ہی نہیں ہے، وہ کہے کہ میں نے صبر کیا ہے، تو یہ اس کا صبر نہیں ہے۔ تو اگر اس کا بس نہیں بھی چلتا تو وہ یہ کہے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اس کو برداشت کرتا ہوں، اس معاملے کو، اس مسئلے کو، تو وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ تبوک کا موقع ہے، لوگ خرچ کر رہے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ ہر چیز پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایک صحابی ان کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ رات کے تنہائیوں کے اندر یہ دعا کی کہ یا اللہ جس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، کوئی بھی زیادتی کبھی بھی کی، تو تیری رضا کی خاطر میں اسے معاف کرتا ہوں۔ یعنی میرا صدقہ یہی ہو گیا، میرا خرچ کرنا یہی ہو گیا کہ میں اسے معاف کرتا ہوں جس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص نے ایسے صدقہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مجلس سے پوچھتے ہیں کہ کس نے آج صدقہ کیا رات کو، یعنی جو رات سے پہلے صدقات کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کس کس کے صدقات اور وہ فی سبیل اللہ جو ہیں رقم وہ آئی ہیں، لیکن رات کے وقت کس نے صدقہ کیا، تو وہ صحابی کھڑے علبہ رضی اللہ تعالیٰ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے رات کو صدقہ کیا اللہ تعالیٰ نے وہ قبول فرما لیا۔ یعنی دامن میں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ وہ کسی کو معاف کر سکتے ہیں، وہ صبر سے کام لے سکتے ہیں، وہ اپنے معاملات کو سدھار سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، واللہ یحب الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ یحب المتوکلین، جو اللہ پہ توکل رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے۔ ہمارا توکل آج کے اس دور کے اندر جب ہر طرف مادہ پرستی ہے، جب ہر طرف میٹیریلزم ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ جو ہے، جو دکھ رہا ہے، جو میرے پاس ہے، جو میرے بینک میں ہے، جو میرے جو کسٹڈی میں ہے، جو میں جس کا مالک ہوں بس وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یقین کیجیے یہ ساری مال و دولت نکلتے ہوئے ہاتھ سے لمحہ بھر بھی نہیں لگتا۔ آپ نے ایسے فقیر لوگ بھی دیکھے ہوں گے، ایسے کنگال لوگ بھی دیکھے ہوں گے جن کے پاس بہت سا مال تھا پہلے، اور یہ ساری چیزیں چلی جاتی ہیں۔ اصل جو کام آنے والی چیز ہے وہ توکل ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے کہ وہی یہ زندگی کے شب و روز گزارنے والا ہے، اور اسی نے یہ پورا انتظام کیا ہوا ہے۔ توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ یہ جو وکیل کا لفظ ہے نا، وکیل کا، اور قرآن مجید میں اللہ کی صفت الوکیل بھی بیان ہوئی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ وکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے سپرد اپنا معاملہ کر دیتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں جس نے کوئی اچھا وکیل کیا ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ بس اب میرا معاملہ ٹھیک ہے، چاہے 100% غلط ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کارساز ہے، ایسا وکیل ہے، الوکیل ہے وہ، کہ اس کے سپرد جب معاملہ کیا جاتا ہے تو وہ ہمارے حق میں بہتر ہی کرتا ہے۔ تو ہمارے اس دور کے اندر جو لوگ اب طریقہ شکار ہیں، ذہنی طور پر اپسیٹ ہیں، اور ٹینشن اور ایسے بہت سے جو ذہن سے تعلق رکھنے والی بیماریاں ہیں وہ ہمارے ہاں بہت پائی جا رہی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا توکل اللہ تعالیٰ پہ نہیں ہے۔ ہم ظاہری اسباب پہ اپنا بھروسہ کرتے ہیں، یہ میرا ہے اور اسی سے مجھے ملنا ہے، اسی لیے تو اس دکان کو چھوڑ کے مسجد میں نہیں نہ آتے۔ آپ سمجھتے ہیں، یا جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دکان اگر میں نے بند کر دی تو میرا نقصان ہوگا، تو یہ بات توکل کے 100% منافی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہ اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ میں اس کے در پہ جھکنے جا رہا ہوں اور میرا رزق وہ مار لے گا۔
ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ توکل بھی آخر کوئی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس پہ توکل کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ عدل یہ نہیں کہ آپ کسی جو ہے ہائی کورٹ کے جج ہوں یا سپریم کورٹ کے جج ہوں یا سول جج یا سیشن جج پھر ہی آپ وہ عدل کریں، نہیں، آپ جہاں بھی ہیں آپ عادلانہ رویہ اختیار کرنے کے پابند ہیں۔ حتیٰ کہ اولاد کے بارے میں بھی آپ عادلانہ رویہ اختیار کریں گے۔ یہ نہیں کہ بیٹی ہے تو اس سے کوئی محبت یا چاہت نہ ہو یا اس کے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے، اگر ایسا کوئی کرے گا تو وہ ظلم کر رہا ہے۔ اگر اس کا یہ رویہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے جواب دہ ہوگا۔ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں ان کے ساتھ وہ تعلق قائم اچھا نہیں کرتا، برابری کا وہ عدل کا رویہ اختیار نہیں کرتا، تو یہ مجرم ہے۔ اسی طرح اپنے بہن بھائیوں میں اور حق تلفی میں اگر وہ کسی کی حق تلفی کرتا ہے تو یہ اس کا معاملہ غلط ہے، یہ عدل کے منافی ہے۔ عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ اسے دیا جائے۔ ایک ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں مساوات، برابری۔ شریعت کے اندر برابری نہیں ہے، شریعت کے اندر ہے عدل۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ اسے دیا جائے۔ برابری کیا ہے کہ مرد اور عورت کو ایک جتنا حصہ میں ہو، اس کی ایک جتنی قدر ہو، اس کی ایک جیسی لیول ہو، یہ ہے مساوات۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ عدل قائم کرو، تو عدل یہ ہے کہ عورت کی نسبت مرد کو برتری دی گئی ہے شریعت کے اندر، لیکن اس کا کوئی یہ مطلب نہیں ہے کہ ناجائز طور پہ کسی کو عورت کو تنگ کیا جائے، ٹارچر کیا جائے، وہ ایک علیحدہ اس کی تعلیمات موجود ہیں۔ لیکن عادلانہ رویہ، میں کہتا ہوں کہ اگر ہماری اس سطح سے عادلانہ رویے شروع ہو جائیں تو یقین کیجئے اوپر تک یہ عادلانہ رویے چلتے چلے جائیں گے۔ اور عدل کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جہاں پہ ناانصافی ہوتی ہے، جہاں پہ ظلم ہوتا ہے، جہاں پہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ مجھے میرا حق بھی مل سکے گا کہ نہیں، جو چھینا گیا ہے، تو اس معاشرے کے اندر سکون نہیں ہوتا۔ بہت سے واقعات عہد نبوی کے اور بعد کے موجود ہیں اس حوالے سے کہ عادل اور عدل جو ہے یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی طرح تقوی جو ہے، متقین لوگ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا، کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے محبت کرتا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ یعنی کفر کے مقابلے میں تقوی کو رکھا گیا ہے، متقین کو رکھا گیا ہے، مسلمان کا لفظ یہاں پہ نہیں بولا گیا۔ کیوں کہ مسلمان تو اسلام قبول کرنے کے بعد ایک درجہ ہے جو پا لیا جاتا ہے، یا ہمیں نسل در نسل مل جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بس۔ تو اس مسلمانی کو تقوی کے اندر بدلنا، اس اسلام کو ایمان کے اندر بدلنا، یہ پھر ہماری کوشش، جستجو اور اللہ کی توفیق سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ اسلام یعنی مسلمانی کی حالت جو عام سی ایک صورت ہے، جو بالکل ابتدائی صورت اور شکل ہوتی ہے، اسی پر ساری زندگی گزار جاتے ہیں، اور وہ تقوی کی اعلیٰ منازل، وہ ایمان کی جو منازل ہیں ان کی طرف وہ بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خیر بہت اچھی بات ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ اسلام اور اس کی جو مبادیات ہیں اس سے بھی آشنا کر دے، لیکن جب وہ اس سے آشنا ہو جائے تو اگلی منازل طے کرنا اس کے لیے لازم بن جاتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جنت جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے، فرمایا کہ اعدت للمتقین مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ اس جنت جس کا وعدہ اہل تقوی سے کیا گیا ہے، وہ کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، تو ان کی جنت کی یہ مثالیں ہیں جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح یہ جنت جو ہے تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، یعنی ہم کو چاہیے کہ ہم جیسے دنیا کے مدارس میں اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر، پہلے ایک گھر ہوتا ہے، پھر سب بہن بھائی علیحدہ گھروں میں شفٹ ہو جاتے ہیں،
اپنے کاروبار بڑھا لیتے ہیں، اسی طرح وہ ایمان کی کیفیات بھی ایسے بڑھتی چلی جائے، معاشرے کے اندر روشنی پھیلتی چلی جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اہم جو بات ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ کیسے محبت دیتا ہے، کن لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اظہار کر دیجئے، آپ لوگوں کے سامنے یہ بتائیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یعنی اور اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اتباع رسول کا جذبہ تو ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے۔ ہم یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس بارے میں کیا تعلیم دی ہے۔ دیکھیے ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ ہے صرف ہم عبادت تک، دیکھیے آپ جمعے کے علاوہ، نماز کے علاوہ اپنے دیگر معاملات کے اندر سنت کو، اسلام کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں۔ عمومی اگر ایک جائزہ لیا جائے، سروے کیا جائے، تو لوگوں کا معیار اسلام کا صرف یہ ہے کہ وہ جمعہ پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، یہ عمومی صورتحال۔ باقی جو سارا اسلام ہے وہ جو ہونا چاہیے ہمارے بازار میں، ہماری معاشرت میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ایوانوں میں، اس اسلام کو ہم کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اتباع رسول کو کچھ اہمیت نہیں دیتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باقی ہماری زندگی ذاتی ہے، ہم جیسے مرضی اس کو انجوائے کریں، جب مرضی اپنی روٹین اور جو معاملات رکھیں۔ نہیں میرے دوستو، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس میں سب سے اہم جو بات ہے وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسی اسلام کا نمونہ بنا کے بھیجا جو اسلام اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ تو اس اسلام کو اگر ہم اختیار نہیں کرتے زندگی کے مراحل میں، جب ضرورت پڑے تو ہم اس سے کنارہ کشی کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، تو وہ پھر اسلام پہ عمل نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اس کے برعکس جن سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، یعنی یہ تو وہ لوگ تھے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اس کے برعکس بھی کچھ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ وہ کون ہیں؟ ان میں زیادتی کرنے والے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند۔ یہ ایسا جامع لفظ ہے کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں آپ نے کوئی بھی زیادتی کی، آپ نے کوئی وائلیشن کی، آپ نے کوئی ٹریفک غلط طریقے سے اس کا وہ جو ہے کیا، تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے سمجھے کیمرہ وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو دیکھ کے آپ کو ناپسندیدہ فہرست میں شامل کیا کہ اس نے یہ غلط کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ فساد کیا ہے؟ کہ آپ بگاڑ پیدا کر دیں، وہ چھوٹی سطح پہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کسی کو لڑا دیں، یہ فساد ہے۔ آپ کوئی بات ایسی کر دیں جس سے معاشرے کے اندر جو ہے نارکی پیدا ہو، یہ بھی فساد ہے۔ آپ کوئی کام ایسا کریں، آپ کوئی نظریہ، نقطہ نظر ایسا پیش کریں جو فساد پہ مبنی ہو، تو یہ سب فساد کی شکلیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو ہماری دنیا ہے، ہماری سیاست ہے، اس میں ایسا ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ قرآن مجید کے آیات کے کچھ میں مختصر سے جو الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو نہ کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر پسندیدہ امور شامل کریں اور ناپسندیدہ امور اپنی زندگی سے نکالتے جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، کہ جو شخص فخر کرنے والا ہے، تکبر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ یہ حدیث ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، جوتے اچھے ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر یہ نہیں ہے، تکبر یہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کبر یہ ہے بطر الحق و غمت الناس، کہ حق کو ٹھکرا دینا، حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا کہ یہ کیا ہے، یہ تو ان کی ذہن، سوچ، فکر بڑی محدود ہے، یعنی ایسے کر کے لوگوں کو حقیر سمجھنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور آج کے اس دن کے حوالے سے، کیونکہ آج یوم احتساب یا کرپشن ڈے کے حوالے سے بھی منایا جاتا ہے،
تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من کان خوانا نثیما، کہ جو خائن ہے، خیانت کرتا ہے، یعنی بہت بڑی بڑی خیانتیں بھی اور اس کی عادت کے اندر خیانت شامل ہو وہ بھی، اور ان اللہ لا يحب الخائنین، جو کبھی کبھی کوئی خیانت کر لے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ آپ کہیں گے کہ خیانت تو صرف مالی ہوتی ہے، نہیں، قرآن مجید کے نقطۂ نظر سے جو مورل کرپشن ہے، یعنی ہماری اخلاقی جو بد تہذیبیاں ہیں، جو ہم مختلف قسم کے امور، جو ناجائز تعلقات اور ایسے کرتے ہیں، قرآن مجید میں اس کو بھی خائن قرار دیا گیا۔ کیسے؟ یعلم خائنۃ الاعین، کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ آج کے اس دور کے اندر آنکھوں کی خیانت کو بھی خیانت کوئی سمجھتا ہے؟ نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ کرپشن وہی ہوتی ہے جو مال میں ہو۔ نہیں میرے دوستو، آج ہمارا یہ معاشرہ بری طرح کرپشن کی مختلف صورتوں کے اندر گھرا ہوا ہے۔ ہم سب اس کو اس طریقے سے پاک کر سکتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ جو چیز میرے رب کو پسند نہیں ہے اس کو میں کیوں دل و جان سے لگائے ہوئے ہوں، کیوں میں ایسا کر رہا ہوں۔ جب وہ یہ جذبہ اپنے دل میں رکھے گا اور اس کے خلاف ایک جہد اور ایک کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں آسان کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پسندیدہ امور اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے ناپسندیدہ امور جو اس نے قرآن مجید میں بیان فرما دیے ان سے ہمیں ہر لمحے محفوظ فرمائے، اور اسی جو ایمان اور تقوی کی حالت میں ہماری زندگی کا خاتمہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه